بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ۔ آج ہم 5th کلاس کے سائنس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ایکسرسائز سالو کریں گے۔ ایکسرسائز میں پہلا کویسچن ہے ملٹیپل چوائسز کا۔ اس میں فیٹ دکھائے گئے ہیں مختلف آرگینزمز کے اور ان میں سے پہچاننا ہے کہ ایکویٹک برڈ کون سا ہے۔ تو جتنے بھی ایکویٹک برڈز ہیں ان کے فیٹ جو ہے وہ ویبڈ ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلا آپشن جو ہے اے وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ویبڈ فٹ ہے اور یہ پانی میں تیرنے میں مدد دیتا ہے انہیں، تو اس لیے اے نمبر آپشن ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن ہے کہ کیٹ جو ہے کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کیٹ کے جسم کے اوپر جو ہے فر ہوتے ہیں، یہ بچے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، تو یہ میملز ہو گیا۔ ڈی آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ فش ریسپائرز، جس طرح میں نے نیچے جو ہے لکھا بھی ہے۔ تیسرا کویسچن جو ہے وہ ہے کہ فش ریسپائرز تھرو وچ آرگن، فش جو ہے کس آرگن پر ریسپائریشن کرتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی گلز ہے۔ اچھا، اس کے بعد واٹ از دا نمبر آف کارٹیلیڈنز ان گرام سیڈ۔ گرام سیڈ میں کتنے کارٹیلیڈنز ہوتے ہیں؟ گرام سیڈ میں 2 کارٹیلیڈنز ہوتے ہیں۔ اچھا، اور آؤٹ آف دیز، 5th نمبر، آؤٹ آف دیز وچ گروپ از فاؤنڈ اونلی ان اوشن۔ اوشن میں کون سا گروپ جو ہے وہ پایا جاتا ہے؟ فش ہے، انسیکٹس ہے، ایکائنوڈرمس ہے اور ایمفیبینس ہیں۔ تو اوشن میں پائے جاتے ہیں ایکائنوڈرمس۔ اس کے بعد شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے ڈیفائن بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن، اٹ ریفرز ٹو دا ویرائٹی آف لیونگ آرگینزمس ان این ایریا۔ کسی جگہ میں جانداروں کے مختلف اقسام کے لیے لفظ بایو ڈائیورسٹی استعمال ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے اسٹیٹ دا امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن۔ ہم آرگینزمس کو، جانداروں کو مختلف گروپس میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کا مقصد کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اٹ ہیلپس ٹو نو، یہ 3 بڑے چیزوں کو جاننے میں ہماری مدد کرتی ہے یہ کلاسیفیکیشن۔ پہلا ہے ڈفرینٹ ویرائٹیز آف آرگینزمس۔ کلاسیفیکیشن کی مدد سے ہم جانداروں کے مختلف اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف آرگینزم، ایک جاندار کی صحیح پہچان اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس جاندار کی کلاسیفیکیشن کیا ہوگی، یہ کس کلاس سے، کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خصوصیات کیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ایوولوشن، کہ یہ جاندار ابھی جس وجود میں ہے تو یہ کن مراحل سے گزر کر یہ شکل جو ہے اختیار کر چکا ہے۔ تو یہ ایوولوشن کے بارے میں بھی بتاتا ہے ہمیں۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں ہم تیسرے شارٹ کویسچن کی طرف، اور وہ ہے رائٹ دا ڈفرینسز بٹوین۔ اس میں دکھایا گیا ہے 2 حصے ہیں اس سوال کے۔ اے نمبر ہے کہ ورمز اور انسیکٹس میں کیا ڈفرینسز ہیں، دوسرا ہے بی ایمفیبینز اور ریپٹائلز میں کیا ڈفرینسز ہیں۔ یہ تو ہم نے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن ابھی اس سے کویسچنز جو ہے آنسرز وہ سیٹ کریں گے۔ ورمز کمپیئر کریں گے۔ ورمز جو ہے ان کے باڈیز سافٹ ہوتے ہیں اور انسیکٹس کے باڈیز کے اوپر ایک ہارڈ ایگزوسکیلیٹن موجود ہوتا ہے۔ ورمز کے پاؤں نہیں ہوتے اور انسیکٹس جو ہے ان کے جائنٹڈ لیگز ہوتے ہیں، 3 پیئرز یعنی 6 لیگز ٹوٹل ہو گئے۔ ان میں ورمز میں سیگمنٹڈ بھی پائے جاتے ہیں اور نان سیگمنٹڈ بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارتھ ورم جو ہے وہ سیگمنٹڈ ہے اور فلیٹ ورم جو ہے وہ نان سیگمنٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان میں تقریباً تمام انسیکٹ جو ہے وہ سیگمنٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا جسم 3 حصوں ہیڈ، توریکس اور ایبڈامن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب تیسرا جو شارٹ کویسچن ہے اس کا پارٹ بی ایمفیبینز اور ریپٹائلز کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو ایمفیبین جو ہے یہ زمین پر بھی رہتے ہیں اور واٹر میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ریپٹائلز جو ہے یہ کریپنگ اینیملز ہے، یہ رینگتے ہیں، اور بعض ریپٹائلز ایسے ہیں جو کہ پوری زندگی زمین پر گزارتے ہیں۔ بعض ریپٹائلز جو ہے وہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمفیبینز لنگز اور سکن دونوں کے ذریعے سے ریسپائریشن کر سکتے ہیں، جبکہ ریپٹائل صرف لنگز پر ہی ریسپائریشن کریں گے۔ ان کا جو سکن ہوتا ہے ایمفیبینز کا وہ مائسٹ اور لوز ہوتا ہے، جبکہ ان کا
جو اسکن ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے. یہ ایگز دینے کے لیے واٹر میں چلے جاتے ہیں، وہ صرف واٹر میں ایگز دیں گے، فراگ اور ٹوڈ وغیرہ. جبکہ ریپٹائل جو ہیں یہ ایگز دیں گے لینڈ پر. اگر کوئی ریپٹائل پانی میں رہتا ہے تو بھی ایگز دینے کے لیے وہ زمین پر آ جاتے ہیں. اچھا، کویسچن نمبر 4 جو ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ what is the similarity between fungi and animals؟ فنجائی اور اینیملز میں کون سی بات مشترک ہے؟ These both have no chlorophyll. ایک بات ان دونوں میں مشترک ہے کہ دونوں میں کلوروفل موجود نہیں ہوتا. جب کلوروفل موجود نہیں ہوتا تو ان میں فوٹوسنتھسس نہیں ہوگی. جب فوٹوسنتھسس نہیں ہوگی تو ان میں خوراک نہیں بنیں گے، یہ خود خوراک نہیں بنا سکتے. اس لیے فنجائی اور اینیملز دونوں جو ہے وہ ہیٹروٹروفک ہے. 5th کویسچن جو ہے وہ ہے رائٹ ون کریکٹرسٹک اینڈ ون ایگزامپل آف مونیرا. مونیرا کی ایک خصوصیت اور ایک مثال دیں. پروٹسٹا کی ایک خصوصیت اور ایک مثال دیں. مونیرا جتنے بھی ہیں تمام کے تمام یونیسیلولر ہے اور بہت زیادہ سمپل سٹرکچر ہوتا ہے ان کا. ایگزامپل جو ہے بیکٹیریا. پروٹسٹا جو ہے ان میں یونیسیلولر بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں، اور ایگزامپل جو ہے وہ ہے امیبا. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچن جو کہ پیج نمبر 18 پر ہے اور نیچے دیا گیا ہے انویسٹیگیشنز. تو یہ کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنز ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے مختلف طریقوں سے جوابات دیے جا سکتے ہوں. تو یہ بھی بچے اپنے طریقے سے کریں گے اور کسی سے بھی جو ہے مدد نہیں لیں گے، خود کریں گے کہ بچوں نے اس سبق میں کیا سیکھا. انویسٹیگیشنز میں بھی بچے دیکھیں گے. ایک ریسرچ ٹائپ کویسچن ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کو ریسرچ کویسچنز کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو انویسٹیگیشنز میں اور کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنز میں بچے خود سے کوشش کریں گے کہ پریویس نالج جو انہوں نے گین کیا ہے چیپٹر میں، تو ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، کنسیپچولی انہوں نے کیا کیا سیکھا. ایک کویسچن پہلا دیا گیا ہے کہ امپورٹنس آف کارٹیلیج ان شارک، مطلب شارک میں کارٹیلیج کی کیا اہمیت ہے. تو کارٹیلیج جو ہے یہ ایک اسٹرانگ اور فلیکسیبل لچکدار ہوتا ہے بونز کی بنسبت. تیز حرکت کرنے میں یہ شارک کو مدد دیتا ہے اور حرکت کے دوران زیادہ انرجی بھی ضائع نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشنز کویسچن ہے تو ان میں بچے خود سے جو ہے گروپ ڈسکشن کے ذریعے سے یا خود سے جو ہے وہ آنسرز دیں گے. تو یہ تھی پہلے چیپٹر کی ایکسرسائز. انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر کا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس الاٹ.